الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا حکم تقدیر کے مطابق ہوتا ہے جو طے شدہ ہے۔ اللہ کا حکم طے شدہ تقدیر کے مطابق ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ حدیث جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، متعدد سوالات کیے۔ ایک سوال کیا، ایمان کسے کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 رکن بیان کیے۔ ان میں ایک، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان لائے۔ تو تقدیر پر ایمان یہ ایمان کے بنیادی ارکان میں شامل ہے۔ بعض لوگ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آئے، صحیح مسلم وغیرہ میں یہ موجود ہے، اور کہنے لگے ہمارے علاقہ میں کچھ لوگ ہیں، بصرہ کی طرف اشارہ ہے، بصرہ میں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ تقدیر کا وجود نہیں ہے، اور ہر کام مستأنف ہے، جدید ہوتا ہے، اس کا سابقہ تقدیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہنے لگے، فَإِذَا لَقِيتَ أُولَٰئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ، جب آپ کی ملاقات ان سے ہو تو انہیں بتانا میں ان سے بری ہوں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ مجھ سے بری ہے۔ وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنفَقَهُ مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وہ بات جس پر عبداللہ بن عمر قسم اٹھاتا ہے کہ اگر ان میں سے کسی شخص کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، اور وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اللہ تعالی قبول نہیں کریں گے حتیٰ کہ وہ تقدیر پر ایمان لے آئے۔ جیسے ہی مسلم کی روایت ہے، اس سے اندازہ لگائیں کہ تقدیر پر ایمان لانا کس قدر اہم امر ہے۔ تقدیر کا لغوی معنی کیا ہے؟ اندازہ لگانا، کسی چیز کی حد بندی کرنا۔ تقدیر پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟
تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب 4 چیزوں کو تسلیم کرنا ہے. جو شخص ان 4 چیزوں کو تسلیم کرتا ہے اس کا مطلب اس کا تقدیر پر ایمان ہے. جو ان 4 چیزوں کا انکار کرتا ہے یا ان 4 میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے وہ تقدیر کا منکر ہے. تقدیر پر ایمان لانے کے لیے 4 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، 4 چیزوں کو تسلیم کرنا ضروری ہے. علم، کتابت، مشیت، خلق. انہیں تقدیر کے مراتب بھی کہا جاتا ہے کہ تقدیر کے 4 مراتب ہیں: علم، کتابت، مشیت اور خلق. علم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علم پر ایمان لایا جائے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اس کائنات کے ذرے ذرے کا اللہ تعالیٰ کو علم تھا. اس کائنات کا ایک ذرہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کے علم سابق پر ایمان لایا جائے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اس کائنات کے ایک ایک ذرے کا اللہ کو علم تھا، ایک ذرہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں تھا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قیامت نہیں آئے گی. کہہ دیجئے کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے، ضرور تمہارے پاس قیامت آئے گی. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. اللہ تعالیٰ سے ایک ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں مخفی ہے نہ زمین میں مخفی ہے. ایک ذرہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز ہے نہ بڑی چیز مگر وہ کتاب مبین میں موجود ہے. تو ایک ایک ذرے کے متعلق اللہ تعالیٰ کے علم پر ایمان لانا. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. اللہ تعالیٰ نے علم کے اعتبار سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، یعنی ہر چیز کی مکمل تفاصیل کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. کسی چیز کے متعلق کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے، پہلو ایسا نہیں ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کو نہ ہو. تو تقدیر کا سب سے پہلا مرتبہ علم، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم پر ایمان لانا کہ کائنات کے ذرے ذرے کا اللہ کو علم ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے. تقدیر کا دوسرا مرتبہ کتابت. کتابت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس کائنات میں ہونا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے سارا لکھوا دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا کیا، اسے حکم دیا اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، قیامت تک ہر چیز کی تقدیر لکھ دے. تو جو کچھ اس کائنات میں ہونا تھا
سب لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ فِي کتاب، یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ زمین پر جو مصیبت آتی ہے یا تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے، ہمارے اسے پیدا کرنے سے پہلے وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھ دی تھی۔ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی وہ تقدیر لکھ دی تھی۔ تو تقدیر کا یہ دوسرا مرتبہ ہے کہ کتابت، تقدیر کے لکھے ہوئے ہونے پر ایمان رکھنا۔ تقدیر لوح محفوظ میں بھی لکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ مختلف مواقع ہے جہاں تقدیر لکھی جاتی ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ اپنے ماں کے بطن میں 40 دن وہ نطفے کی صورت میں رہتا ہے، پھر 40 دن وہ علقہ کی صورت میں ہوتا ہے، پھر 40 دن مضغہ کی صورت میں ہوتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے ایک فرشتے کو بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے، اور اسے 4 چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس کا رزق لکھ دے، اس کی موت کا وقت لکھ دے، اس کے اعمال لکھ دے کہ کیا کچھ کرے گا، اور یہ لکھ دے کہ یہ اہل سعادت میں سے ہوگا یا اہل شقاوت میں سے ہوگا۔ تو ہمارا اس تقدیر پر بھی ایمان ہے کہ بچہ جب ماں کے بطن میں 120 دن کا ہوتا ہے اس وقت 4 چیزیں اس کے متعلق لکھی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرشتے کو بھیجتے ہیں اور اسے حکم دیتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں اس کے متعلق لکھ دی جائیں، اس کا رزق، اس کی موت کا وقت، اس کے اعمال، اور کیا وہ اہل سعادت میں سے ہے یا اہل شقاوت میں سے ہے۔ اسی طرح ایک سالانہ تقدیر ہے، ہر سال لیلۃ القدر میں فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات تمام حکمت کے کاموں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ اور ایک یومی تقدیر ہے، روزانہ کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل یوم ہوا فی شان، اللہ تعالی ہر روز ایک شان میں ہوتا ہے۔ تو اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے
جو تقدیر لکھی گئی اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ بچہ جب 120 دن کا ہوتا ہے یعنی 4 ماہ کا، اس وقت جو اس کے متعلق تقدیر لکھی جاتی ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ لیلۃ القدر میں جو فیصلے ہوتے ہیں ہر سال کے متعلق اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر جو احکام جاری ہوتے ہیں اور جو فیصلے ہوتے ہیں اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو تقدیر کا پہلا مرتبہ اللہ کے علم پر ایمان لانا، کہ کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، ایک ایک ذرے کا علم اللہ کو ہے۔ اور دوسرا مرتبہ کتابت، تقدیر کا لکھا ہوا ہونا، اس پر ایمان لانا۔ اور تیسرا مرتبہ اللہ تعالی کی مشیت اور ارادہ پر ایمان لانا، کہ جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت اور ارادے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ تو بندے کی مشیت اور بندے کا ارادہ یہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے کے تابع ہے۔ بندے کی مشیت ہے، بندے کا ارادہ ہے، بندے کا اختیار ہے، لیکن بندے کا اختیار، بندے کی مشیت، بندے کا ارادہ یہ اللہ کی مشیت، ارادے اور اختیار کے تابع ہے۔ کسی کام کے متعلق یہ نہ کہو کہ میں کل یہ کام کروں گا، مگر اللہ کی مشیت کے ساتھ انشاءاللہ کہہ کر، اللہ کی مشیت کے ساتھ معلق کر کے، یعنی بندے کی مشیت اور بندے کا ارادہ یہ اللہ کی مشیت اور ارادے کے تابع ہے۔ بندے کی مشیت ہو، ارادہ ہو، لیکن اللہ کی مشیت اور ارادہ نہ ہو تو بندہ کام نہیں کر سکتا۔ بندہ اپنی مشیت اور ارادے پر کام اسی وقت کر سکتا ہے جب اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ ہو۔ من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، جسے اللہ چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے اللہ چاہتا ہے اسے صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، سب اللہ کے فرما بردار اور مطیع اور اطاعت کرنے والے، اللہ کے نیک بندے بن جاتے۔ لیکن بندوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت نہیں ہے، یہ ارادہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے سب کو نیک کیوں نہیں بنا دیا، جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو سب کو فرما بردار اور مطیع اور نیک کیوں نہیں بنا دیا۔ تو یہ بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی مشیت اور ارادہ تھا کہ ایسی مخلوق پیدا کی جائے جو کبھی نافرمانی نہ کرے، ہمیشہ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کرتے ہیں۔ لیکن بندوں کے متعلق، انسانوں کے متعلق اللہ کی یہ مشیت اور یہ ارادہ نہیں تھا۔
بلکہ انسانوں کے متعلق اللہ کی مشیت اور ارادہ یہ تھا کہ انہیں نیکی اور بدی کا راستہ بتا دیا جائے، پھر یہ اپنے اختیار سے ایک راستہ اس کا چناؤ کریں، جس راستے کو چنیں گے اسی کے مطابق انہیں جزا سزا دی جائے گی۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، اب شکر گزاری والا راستہ اختیار کر لو یا ناشکری والا راستہ اختیار کرو، جو راستہ اختیار کرو گے اسی کے مطابق تمہیں جزا سزا ملے گی۔ تو انسانوں کے متعلق اللہ کی یہ مشیت ہے ہی نہیں کہ سارے انسان وہ صرف فرما برداری، اطاعت اور نیکی کے کام کریں اور وہ کبھی نافرمانی کا کام نہ کریں، بلکہ انسانوں کے متعلق اللہ کی مشیت یہ ہے کہ انہیں نیکی اور بدی کا بتا دیا جائے، نیکی کے کام اور گناہ کے کام بتا دیے جائیں، اور پھر انہیں اختیار دیا جائے، اپنے اختیار کے ساتھ وہ نیکی یا گناہ والا راستہ چنیں، جس راستے پر وہ چلیں گے اس کے مطابق انہیں جزا سزا دی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فعال لما یرید، کہ اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ تو اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کا سب اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہاں ایک بات اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ دو طرح کا ہے۔ ارادہ قضا، امر، اذن، یہ دو طرح کے ہیں۔ ایک ارادہ کونیہ ہے، ایک ارادہ شرعیہ ہے۔ ایک قضا کونی ہے اور ایک قضا شرعی ہے۔ ایک امر کونی ہے اور ایک امر شرعی ہے۔ ایک اذن کونی ہے اور ایک اذن شرعی ہے۔ ارادہ کونیہ اور چیز ہے اور ارادہ شرعیہ اور ہے۔ قضا کونی اور ہے اور قضا شرعی اور ہے۔ امر کونی اور ہے اور امر شرعی اور ہے۔ اذن کونی اور چیز ہے اور اذن شرعی اور چیز ہے۔ اس کائنات میں کوئی کام اللہ کے ارادہ کونیہ کے بغیر نہیں ہو سکتا، قضا کونی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اذن کونی کے بغیر نہیں ہو سکتا، امر کونی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور جس چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارادہ کونیہ ہو، قضا کونی ہو، اذن کونی ہو، امر کونی ہو، وہ ضرور واقع ہوتی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ وہ واقع نہ ہو۔ لیکن جس چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارادہ کونیہ ہوتا ہے یا قضا کونی ہوتی ہے یا اذن کونی ہوتا ہے یا امر کونی ہوتا ہے، وہ واقع ضرور ہوتا ہے، لیکن لازمی نہیں کہ وہ اللہ کو پسند ہو، اللہ کی رضا بھی اس میں ہو، یہ کوئی لازمی نہیں ہے۔ دنیا میں کفر ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، قتل و غارت جاری ہے، ظلم ہو رہا ہے، گناہ اور نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ارادہ کونیہ، قضا کونی، امر کونی اور اذن کونی سے ہو رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ کونیہ، قضا کونی، امر کونی، اذن کونی نہ ہوتا یہ کام نہ ہو سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ کام پسند نہیں ہے، اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ کونیہ اور چیز ہے اور اس کی رضا اور چیز ہے۔ ہر وہ چیز جس میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ کونیہ ہو یا امر کونی ہو یا اذن کونی ہو یا قضا کونی ہو، لازمی نہیں کہ وہ اللہ کو پسند بھی ہو۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ کا ارادہ شرعیہ ہوتا ہے یا قضا شرعی ہوتی ہے یا اذن شرعی ہوتا ہے یا امر شرعی ہوتا ہے، وہ اللہ کو پسند ضرور ہوتا ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ وہ اللہ کو پسند ضرور ہوتا ہے لیکن اس کا واقع ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اذن شرعی کا، امر شرعی کا اور ارادہ شرعیہ کا اور قضاء شرعی کا واقع ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں انسانوں کو با اختیار بنایا ہے، انسانوں کو اختیار دیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، اب انسان اپنے اختیار سے وہ شکر گزاری والا راستہ اختیار کرے یا ناشکری والا راستہ اختیار کرے۔ تو اللہ کا ارادہ شرعیہ اللہ کو پسند ہوتا ہے لیکن اس کا واقع ہونا ضروری نہیں ہے، اور ارادہ کونیہ وہ واقع ضرور ہوتا ہے لیکن اس کا اللہ کو پسند ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کونیہ وہ واقع ضرور ہوتا ہے، قضا کونی، امر کونی، اذن کونی وہ واقع ضرور ہوتے ہیں لیکن لازمی نہیں کہ وہ اللہ کو پسند ہو، اللہ کی رضا اس میں ہو۔ اور جو ارادہ شرعیہ ہے اور قضا شرعی ہے یا امر شرعی ہے یا اذن شرعی ہے، یہ اللہ کو پسند ضرور ہوتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ واقع ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کو اختیار دیا ہے۔ انسان اپنے اختیار سے نیکی کا راستہ چنتا ہے یا برائی کی طرف جاتا ہے، پھر اس کے مطابق اسے جزا سزا دی جاتی ہے۔ تو یہ تقدیر کا تیسرا مرتبہ ہے، مشیت و ارادہ، کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کے ارادہ پر ایمان لایا جائے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہر کام اللہ کی مشیت اور ارادے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تقدیر کا چوتھا مرتبہ خلق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جتنی مخلوقات ہیں سب کا خالق اللہ ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، خالق صرف اللہ ہے۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، مجھے دکھاؤ اللہ کے علاوہ کس نے کیا پیدا کیا ہے۔ تو معلوم ہوا ہر مخلوق کا خالق اللہ ہے، حتیٰ کہ بندے جو اعمال کرتے ہیں اس کا خالق بھی اللہ ہے۔ بندے جو اعمال کرتے ہیں اس کا خالق بھی اللہ ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ دو بڑے فرقے اس مسئلہ میں گمراہ ہوئے۔ ایک فرقہ انہوں نے کہا
کہ فاعل بھی بندہ ہے، کام بھی بندہ کرتا ہے، اور بندہ خود اپنے افعال کا خالق ہے. یعنی فاعل بھی بندہ ہے اور خالق بھی بندہ ہے. قدریہ جو نفات قدر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فاعل بھی بندہ ہے اور خالق بھی بندہ ہے، بندہ خود اپنے افعال پیدا کرتا ہے. اور ان کے مقابلے میں دوسری انتہا پر جبریہ ہے، جو سمجھتے ہیں کہ فاعل بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے. بندے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، بندہ محض اس میں استعمال ہوا ہے. حقیقت میں فاعل بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ فاعل بندہ ہوتا ہے، کام بندہ کرتا ہے، فعل بندے کا ہوتا ہے، کسب بندے کا ہوتا ہے، لیکن بندے کا یہ فعل پیدا اللہ کرتا ہے. بندے کا فعل پیدا اللہ کرتا ہے. فاعل بندہ ہے، خالق اللہ ہے. فاعل بندہ ہے، خالق اللہ ہے. کسب بندے کا ہے، کام بندہ کرتا ہے، لیکن بندے کے اس کام کو پیدا اللہ نے کیا ہے. اگر اللہ اس کام کو پیدا نہ کرتا تو بندہ یہ کام نہ کر سکتا. تو ہر چیز کا خالق اللہ ہے، حتیٰ کہ بندوں کے افعال کا خالق بھی اللہ ہے. ہر چیز کا خالق اللہ ہے، حتیٰ کہ جو چیزیں ہمیں بری نظر آتی ہیں، جو شر نظر آتا ہے، اس کا خالق بھی اللہ ہے. کفر، ظلم، شرک، جو چیزیں ہمیں بری نظر آتی ہیں، شر نظر آتی ہیں، ان کا خالق بھی اللہ ہے. لیکن شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی. وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی چیز کو اللہ تعالی نے محض شر نہیں بنایا. اللہ تعالی نے جس چیز کو بھی پیدا کیا اس میں اس کی حکمت موجود ہے، اور وہ خیر سے خالی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا وہ من کل الوجوہ شر نہیں ہوتی، اس میں حکمت موجود ہوتی ہے اور اس میں خیر کے پہلو موجود ہوتے ہیں. شر کی جڑ اور اصل بنیاد شیطان، اس پر غور کر کے دیکھ لیں کہ یہ بھی من کل الوجوہ شر نہیں ہے، اس میں بھی کئی خیر کے پہلو موجود ہیں. کہ شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اہل ایمان وہ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں. تو اہل ایمان کو استقامت اختیار کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے. تو یہ تو اہل ایمان کے لیے باعث خیر ہے کہ انہیں اجر و ثواب کا موقع مل رہا ہے. شیطان کفر کرواتا ہے، اہل ایمان کو کافروں کے خلاف جہاد کا موقع ملتا ہے، اور جہاد کی وجہ سے بڑے بڑے درجات اہل ایمان کو ملتے ہیں، بڑا اجر و ثواب ملتا ہے. تو یہ اہل ایمان کے لیے باعث خیر ہے، باعث اجر ہے. شیطان لوگوں سے غلط کام کرواتا ہے، گناہ کی طرف
دعوت دیتا ہے، اہل ایمان کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا موقع ملتا ہے، اور یہ چیز ان کے لیے باعث اجر ہے، باعث خیر ہے۔ شیطان وہ ظالم کو ظلم پر اکساتا ہے، اس سے ظلم کرواتا ہے، اہل ایمان کو صبر کا موقع ملتا ہے، یہ چیز ان کے لیے باعث خیر ہے، باعث اجر ہے۔ تو اہل ایمان اس عمل کی وجہ سے بڑے بڑے درجات حاصل کرتے ہیں۔ ہاں، جو شیطان کی وجہ سے گمراہ ہوا، اس کے وسوسوں میں آ گیا، صراط مستقیم سے ہٹ گیا، شرک اور کفر کی طرف چلا گیا، شیطان اس کے لیے شر ہے۔ تو یہ جو شر ہے یہ بعض افراد کی نسبت سے ہے، وگرنہ اسی وجود سے کئی لوگ ان کو بہت ساری خیر پہنچ رہی ہے، وہ بہت سارے اجر و ثواب حاصل کر رہے ہیں، درجات حاصل کر رہے ہیں۔ تو کسی بھی چیز میں جو شر ہوتا ہے وہ بعض افراد کی نسبت سے ہوتا ہے۔ جیسے شیطان میں شر ہے، یہ شر ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کے وسوسوں میں آتے ہیں، جو اس کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں، جو اس کی وجہ سے نیکی کو ترک کر دیتے ہیں، جو اس کی وجہ سے کفر شرک کو اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ خاص ان افراد کے اعتبار سے شر ہے، وگرنہ اسی وجود سے بہت سارے لوگ ان کو خیر پہنچ رہی ہے، وہ اجر و ثواب حاصل کر رہے ہیں، وہ درجات حاصل کر رہے ہیں۔ تو کوئی بھی چیز من کل الوجوہ شر نہیں ہے، اس لیے شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو من کل الوجوہ شر نہیں بنایا۔ شر تو بعض افراد کی وجہ سے، ان کے اپنی کوتاہی کی وجہ سے، ان کی اپنی سستی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ تو شر کی نسبت بندوں کی طرف ہوگی، اللہ کی طرف نہیں ہوگی۔ ہر مخلوق اس کا خالق اللہ ہے، حتیٰ کہ جو ہمیں شر نظر آتا ہے اس چیز کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن اس میں جو شر ہے یہ بعض افراد کی نسبت سے ہے، اس لیے شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام ان کا یہ قول قرآن مجید میں بیان ہوا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ تو بیماری کی نسبت انہوں نے اپنی طرف کی۔ تو ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ شر کی نسبت وہ اللہ کی طرف نہ کی جائے۔ تو یہ تقدیر کے 4 مراتب ہیں: علم، کتابت، مشیت، خلق۔ جو شخص ان 4 چیزوں پر ایمان رکھتا ہے اس کا تقدیر پر ایمان درست ہے، وہ تقدیر پر ایمان رکھتا ہے۔ جو ان 4 چیزوں کا انکار کرتا ہے یا چاروں میں سے کسی ایک مرتبے کا انکار کرتا ہے وہ تقدیر کا منکر ہے، اس کا تقدیر پر ایمان درست نہیں ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب ان 4 چیزوں کو تسلیم کرنا ہے۔ جو شخص ان چاروں کا انکار کرتا ہے یا ان میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے اس کا تقدیر پر ایمان درست نہیں ہے۔ تقدیر کے متعلق شکوک و شبہات سے بچنے کے لیے بعض قواعد ہیں، اگر انسان انہیں ذہن میں رکھے تو تقدیر کے حوالے سے جو اشکالات پیدا ہوتے ہیں یا جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے انسان ان سے بچ سکتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ذات ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ جب انسان یہ چیز ذہن میں رکھے گا، اگر کسی جگہ پر اسے اس طرح کی چیز نظر آ بھی رہی ہے تو انسان یہ عمومی قاعدہ اپنے ذہن میں لے آئے گا کہ اس میں ضرور حکمت موجود ہے،
اس کام میں ضرور اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت موجود ہے، وہ کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو یہ اس کے اپنے ذہن کا قصور ہے، وگرنہ اللہ کا کوئی کام وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو تقدیر کے حوالے سے ہمیشہ ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ذات ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اور دوسرا قاعدہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ عدل کرنے والی ذات ہے، وہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ عدل کرنے والی ذات ہے، وہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص ہدایت سے محروم ہے، نیکی کی توفیق سے محروم ہے، خیر کے کاموں سے محروم ہے، یا مصائب مشکلات سے دوچار ہے، تو اسے اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، اپنے اندر کمزوری اور کوتاہی تلاش کرنی چاہیے، اپنے گناہ ان پر غور کرنا چاہیے، کس گناہ کی اسے سزا مل رہی ہے، کس وجہ سے وہ ہدایت سے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق سے محروم ہے، نیکی کی توفیق سے محروم ہے، خیر کے کاموں کی توفیق سے محروم ہے۔ یہ انسان کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ انسان کا اپنا قصور ہوتا ہے، اپنی کوتاہی ہوتی ہے، اپنا گناہ ہوتا ہے جس کی اسے سزا مل رہی ہوتی ہے۔ تو انسان کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ میرا کون سا گناہ ہے یا کون سی غلطی ہے، کون سی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے اعمال ہوتے ہیں، تمہارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں جن کی وجہ سے تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے۔ تو تقدیر کے حوالے سے اشکالات سے بچنے کے لیے یہ بنیادی قاعدہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ عدل کرنے والی ذات ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتی۔ اور تیسرا قاعدہ اس حوالے سے کہ شریعت اور تقدیر میں تعارض نہیں ہے، شریعت اور تقدیر میں تعارض نہیں ہے۔ یہاں بھی بہت سے لوگ اس بات کو سمجھ نہیں سکے، انہوں نے یا تو شریعت کا انکار کر دیا یا تقدیر کا انکار کر دیا۔ قدریہ انہوں نے شریعت کو اتنا غالب کیا کہ تقدیر کا انکار کر دیا، اور جبریہ انہوں نے تقدیر کو اتنا غالب کیا کہ شریعت کا انکار کر دیا۔ تو شریعت اور تقدیر میں تعارض نہیں ہے، دونوں جمع ہو سکتے ہیں، ان میں منافات نہیں ہے۔ ایک شخص کوشش کرتا ہے، جستجو رکھتا ہے، محنت کرتا ہے، نیکی کی طرف چل کر جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے توفیق دیتے ہیں، وہ نیکی کے کام کرتا ہے، نیک راستے پر چلتا ہے، تو یہ شریعت پر بھی عمل کر رہا ہے اور اس کی تقدیر میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ تو دونوں چیزیں جمع ہیں، شریعت بھی تقدیر بھی۔ تو شریعت اور تقدیر میں منافات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تقدیر کے مطابق چلنے والا شریعت سے باہر نکل جاتا ہے اور شریعت پر عمل کرنے والا تقدیر سے باہر نکل جاتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ مسئلہ تقدیر کے حوالے سے بعض تنبیہات۔ مصائب، مشکلات اور نقصان کی صورت میں تقدیر سے سہارا لیا جائے گا۔ اگر کسی انسان کو کوئی مصیبت پہنچے، کوئی دکھ تکلیف پہنچے، اس کا کوئی نقصان ہو جائے تو وہ تقدیر سے سہارا لے کہ میری تقدیر میں ایسا لکھا تھا، اور اپنے آپ کو تسلی دے اور آئندہ کے لیے محنت شروع کر دے، اس پریشانی کو اپنے ذہن پر سوار نہ کرے۔ لیکن جب کوئی گناہ کا کام ہو جائے، نافرمانی کا کام ہو جائے، وہاں تقدیر سے سہارا نہیں لیا جائے گا،
بلکہ وہاں اللہ کی طرف رجوع کیا جائے گا، توبہ کی جائے گی، اللہ سے بخشش کا سوال ہوگا۔ آدم علیہ السلام ان سے ایک غلطی ہوئی، اور اس غلطی کے نتیجے میں ان پر ایک مصیبت آئی۔ آدم علیہ السلام ان سے ایک غلطی ہوئی، اور اس غلطی کے نتیجے میں ان پر ایک مصیبت آئی۔ غلطی یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جس درخت سے منع کیا تھا وہ اس کا پھل کھا بیٹھے، اور مصیبت یہ آئی کہ اس غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیں، آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی، اور اس غلطی کے نتیجے میں ایک مصیبت آئی۔ اب آدم علیہ السلام کا اس حوالے سے کردار دیکھیے کہ جب غلطی ہوئی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، معافی کا سوال کیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام پر یہ اعتراض کیا کہ آپ کی وجہ سے ہمیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا، یعنی یہ جو مصیبت آئی کہ جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا، یہ اعتراض موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام پر کیا۔ تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، تو مجھے اس چیز پر ملامت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے میرے متعلق لکھ دی تھی۔ اے موسیٰ، کیا تو مجھے اس کام پر ملامت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے میرے متعلق لکھ دیا تھا؟ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے مصیبت کا ذکر کر کے اعتراض کیا تو آدم علیہ السلام نے تقدیر کا سہارا لیا۔ یہی درست منہج ہے کہ جب ان سے غلطی ہوئی تھی اپنی غلطی پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، لیکن جب مصیبت کا ذکر ہوا تو انہوں نے تقدیر کا سہارا لیا کہ تقدیر میں ایسا لکھا ہوا تھا۔ تو یہی منہج درست ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو پھر انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہ کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ لیکن جب کوئی مصیبت اس پر آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، اس کو کوئی نقصان ہو جائے، تو پھر تقدیر کا سہارا لے، میری تقدیر میں ایسا لکھا تھا تو ایسا ہونا تھا، اور اپنے آپ کو مطمئن کرے اور آئندہ کے لیے محنت شروع کر دے، اور آئندہ ایسے نقصان سے بچنے کے اسباب اختیار کرے۔ ایک حدیث تقدیر کے حوالے سے عموماً پیش کی جاتی ہے، لا يرد القدر الا الدعاء، لا يرد القضاء الا الدعاء۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ ایک شخص وہ نقصان کے راستے پر چل رہا ہے، اسے مسلسل نقصان ہو رہا ہے، نقصان اٹھا رہا ہے، نقصان کی طرف جا رہا ہے،
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور اس کی تقدیر میں تبدیلی آتی ہے اور وہ نفع کے راستے پر چل پڑتا ہے، آئندہ اسے نفع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے لا يرد القدر الا الدعاء، کہ اس کی تقدیر میں، قضاء میں، جس قضاء پر پہلے چل رہا تھا وہ نقصان والی تھی، اس میں سے نقصان ہو رہا تھا، اب اس میں موڑ آ گیا ہے، اب یہ نفع کی طرف چل پڑا ہے۔ یہ ہے لا يرد القدر الا الدعاء۔ ایک شخص وہ برائی کے راستے پر چل رہا تھا، گناہ کے راستے پر چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور وہ نیکی کے راستے پر چل پڑتا ہے، جنت کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ تو یہ جو اس کے تقدیر میں موڑ آیا ہے کہ برائی سے نیکی کی طرف چل پڑا ہے، جہنم کی طرف جا رہا تھا، جنت کی طرف چل پڑا ہے، یہ ہے لا يرد القدر الا الدعاء۔ ایک آدمی انتہائی بیمار ہے، بظاہر صحت کا آثار نظر نہیں آ رہے، کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ سے وہ صحت کا سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور اس بیماری سے اسے نجات دیتے ہیں۔ یہ ہلاکت کے راستے پر چل رہا تھا، موت کے راستے پر چل رہا تھا، یہ جو اس کے تقدیر میں موڑ آیا ہے، اب یہ صحت کی طرف چل پڑا ہے اور اسے صحت نصیب ہو گئی ہے، یہ ہے لا يرد القدر الا الدعاء یا لا يرد القضاء الا الدعاء۔ تقدیر کے حوالے سے بعض باطل نظریات اور غلط رویے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، وہ سمجھتے ہیں جیسے ایک صحرا میں ایک پتا پڑا ہو، ہوا ایک طرف سے چلتی ہے، اسے اڑا کر دوسری طرف لے جاتی ہے، دوسری طرف سے چلتی ہے، دوسری طرف لے جاتی ہے، تو جدھر ہوا چلتی ہے اس طرف اسے لے جاتی ہے، اس پتے کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، ایسے ہی انسان مجبور ہے۔ حالانکہ یہ بات ان کی کتاب و سنت کے بھی خلاف ہے اور عقل اور مشاہدے کے بھی خلاف ہے۔ ہر انسان وہ اپنے اوپر غور کر کے یہ بات بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ انسان اس طرح مجبور نہیں ہے اس پتے کی طرح، بلکہ انسان کا اپنا اختیار ہے، انسان جو کام کرتا ہے وہ اپنے اختیار کے ساتھ کام کرتا ہے، اور جو انسان اپنے اختیار کے ساتھ کام کرتا ہے اسی کام پر اس سے سوال ہوگا، اسی کام پر جزا سزا ہوگی۔ جس کام میں اس کا اپنا اختیار نہ ہو اس پر جزا سزا نہیں ہوگی۔ ایک انسان اس کے دو بازو ہی کیوں ہیں یہ اس سے سوال نہیں ہوگا، نہ اس پر اسے جزا سزا ہوگی، اس کی دو آنکھیں ہی کیوں ہیں یا دو پاؤں ہی کیوں ہیں یا دو کان ہی کیوں ہیں، یہ انسان سے سوال نہیں ہوگا، اس پر جزا سزا نہیں، کیوں؟ اس میں انسان کا اختیار نہیں۔ ہاں انسان اگر اس ہاتھ کو غلط اٹھاتا ہے تو یہ چونکہ اپنے اختیار کے ساتھ اٹھا رہا ہے، اپنی آنکھ کو غلط استعمال کرتا ہے، یہ چونکہ اپنے اختیار کے ساتھ استعمال کر رہا ہے، اپنے قدم کو چلا کر غلط طرف لے جاتا ہے چونکہ یہ اپنے اختیار کے ساتھ لے جا رہا ہے، تو اس کام پر جو اختیار کے ساتھ انسان کر رہا ہے اسی کام پر سوال ہوگا اور اسی پر جزا سزا ہوگی۔ جس کام میں انسان مجبور ہے کہ انسان کے دو بازو ہی کیوں ہیں، دو آنکھیں ہی کیوں ہیں، دو کان ہی کیوں ہیں، دو پاؤں ہی کیوں ہیں، اس میں انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، تو اس کے متعلق سوال بھی نہیں ہوگا اور اس پر جزا سزا بھی نہیں ہے۔ انہی اعضاء کے ساتھ جو کام انسان اپنے اختیار کے ساتھ کرتا ہے انہی کے متعلق سوال ہوگا اور انہی پر
جزا سزا ہوگی۔ تو یہ کہنا کہ انسان اس پتے کی طرح مجبور محض ہے، یہ کتاب و سنت کے بھی خلاف ہے، عقل، حس اور مشاہدے کے بھی خلاف ہے یہ بات۔ تقدیر کا انکار، بعض لوگ قدریہ، نفات قدر، وہ تقدیر کا انکار کر دیتے ہیں، ان کا یہ نظریہ یہ بھی کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ اسی طرح تقدیر کو بنیاد بنا کر اعمال ترک کر دینا یہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی تھی کہ جب سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو پھر ففیم العمل، عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، تم عمل جاری رکھو، ہر ایک کے لیے وہ عمل آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ تو تقدیر کی وجہ سے اعمال کو چھوڑ دینا یہ چیز بھی شریعت کے خلاف ہے، اور تقدیر کی وجہ سے اسباب اختیار نہ کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر پوچھا کہ میں اونٹ کا گھٹنا باندھ کر پھر اللہ پر توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ کر اللہ پر توکل کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اس کا گھٹنا باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو تقدیر پر ایمان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ظاہری اسباب وہ ترک کر دے اور تقدیر کا سہارا لے، یہ رویہ درست نہیں ہے، بلکہ ظاہری اسباب وہ اختیار کیے جائیں گے۔ اپنے گناہوں پر تقدیر کو دلیل بنانا کہ میری قسمت میں ایسا لکھا ہوا تھا، یہ مشرکین کا رویہ ہے۔ وہ کہا کرتے تھے لو شاء اللہ ما اشرکنا، کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ یہ مشرکین کا رویہ ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ جیسا کہ پہلے میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ جب انسان سے گناہ ہو جائے تو انسان اللہ سے معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، جیسا کہ آدم علیہ السلام نے کی۔ ہاں جب کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو پھر مصیبت کا تقدیر کا سہارا لیا جائے گا، گناہ پر تقدیر کا سہارا نہیں لیا جائے گا، الا کہ ایک انسان وہ پکی سچی توبہ کر چکا ہے، پھر اسے کوئی شخص ملامت کرتا ہے یا شیطان اسے اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید کرتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان وہ تقدیر کا سہارا لے سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طبرانی کبیر کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے اور سلسلہ صحیحہ میں بھی اسے ذکر کیا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا، کہ جب تقدیر کا ذکر ہو تو پھر خاموشی اختیار کرو، اپنے زبانیں روک لو، حد سے تجاوز نہ کرو، فضول بحث مباحثہ نہ کرو۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ رب العزت نے فرمایا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ جو کام کرتا ہے اللہ سے سوال نہیں ہوگا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے، لوگوں سے سوال ہوگا کہ لوگوں نے کیوں کیا ہے، اللہ سے سوال نہیں ہوگا۔ تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کبھی اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کے سب غلط رویوں سے محفوظ رکھے اور صحیح بات سمجھ کر اسے قبول کرنے کی اور اختیار کرنے کی توفیق